أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر ولو كانوا يعلمون. انا مطلب بے شک ہم نے بلوناہم آزمایا ان کو، بلونا آزمایا ہم نے ہم ان کو، کما جیسا کہ یا جیسے، بلونا ہم نے آزمایا اصحاب الجنتی باغ والوں کو، اذ اقسموا جب انہوں نے قسم اٹھائی، لیصرمنہا البتہ ضرور کاٹیں گے وہ، اس لیصرمنہا یہ ضمیر لوٹ رہی ہے الجنہ کی طرف، البتہ ضرور کاٹیں گے وہ اس باغ کے پھل کو، مصبحین صبح کے وقت، ولا یستثنون اور انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، فطاف علیہا پس پھر گیا اس باغ پر، طائف پھرنے والا، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وہم نائمون اور وہ سو رہے تھے، فاصبحت کالصریم پس ہو گیا وہ باغ جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے، فتنادوا مصبحین پس انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی صبح کرتے وقت، فتنادوا ایک دوسرے کو آواز دی مصبحین صبح کرتے وقت، انغدو کہ سویرے چلو، علی حرثکم اپنی کھیتی پر، ان کنتم صارمین اگر تم پھل توڑنے والے ہو، فانطلقوا پس وہ چلے، وہم یتخافتون اور وہ آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے، اللہ یدخلنہا الیوم، اللہ یدخلنہا کہ داخل نہ ہو اس باغ میں، الیوم آج کے دن، علیکم مسکین تمہارے اوپر کوئی مسکین، وغدو اور ہو گئے او علی ہر دن منع کرنے پر، قادرین قادر، فلما رأوہا پس جس وقت دیکھا انہوں نے، قالو کہنے لگے انا لضالون بے شک ہم راستہ بھولنے والے ہیں، بل نحن محرومون بلکہ ہم محروم ہو گئے ہیں، قال اوسطهم کہا ان میں سے درمیان والے نے، الم اقل لکم کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، لولا تسبحون کیوں نہیں تم تسبیح بیان کرتے، قالو وہ کہنے لگے، سبحان ربنا پاک ہے ہمارا پروردگار،
انا کننا ظالمین، بے شک ہم ظالم تھے. فاقبل بعضهم، پس متوجہ ہوا بعض ان کا، علی بعض ان بعض پر، یتلاومون ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. قالو کہنے لگے، یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر، انا کننا طاغین، بے شک ہم ہی سرکشی کرنے والے تھے. عسا قریب ہے، عسا قریب ہے، ربنا ہمارا رب، ان یبدلنا کہ بدل دے ہمیں، خیرا منہا اس سے بہتر، انا بے شک ہم، الی ربنا راغبون اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. کذالک العذاب اسی طرح عذاب ہوتا ہے، ولعذاب الآخرۃ اور آخرت کا عذاب اکبر بہت بڑا ہے، لو کانوا یعلمون کاش کی لوگ جان لیں. ترجمہ دیکھیے، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، بلا شبہ ہم نے انہیں آزمایا جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا. اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جبکہ ان لوگوں نے آپس میں قسم کھائی کہ صبح کو چل کر پھل توڑ لیں گے. ولا یستثنون، اور انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا. فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون، سو اس باغ پر آپ کے رب کی طرف سے ایک پھرنے والا پھر گیا اس حال میں کہ وہ سو رہے تھے. فاصبحت کالصریم، سو وہ باغ صبح کو ایسا رہ گیا جیسے کٹا ہوا کھیت ہو. فتنادوا مصبحین، صبح کے وقت وہ آپس میں دوسرے کو پکارنے لگے. ان اغدوا علی حرثکم، صبح سویرے اپنے کھیت پر چلے چلو. ان کنتم صارمین، اگر تمہیں پھل توڑنا ہے. فانطلقوا وهم يتخافتون، پھر وہ لوگ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہوئے چلے. الا يدخلنها اليوم عليكم مسکین، کہ آج تمہارے پاس کوئی مسکین آنے والا نہیں، یا آج تمہارے پاس کوئی مسکین نہ آنے پائے. وغدوا على حرد قادرین، اور وہ اپنے کو اس کے نہ دینے پر قادر سمجھ کر چلے. فلما رأوها قالوا انا لضالون، پھر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ بے شک ہم راستہ بھول گئے ہیں. بل نحن محرومون، بلکہ بات یہ کہ ہم محروم کر دیے گئے ہیں. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں جو اچھا آدمی تھا وہ کہنے لگا، کیا میں نے تم سے یہ نہ کہا تھا کہ تم اللہ کی تسبیح کیوں بیان نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، کہنے لگے ہم اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، بلا شبہ ہم قصوروار ہیں. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر ایک دوسرے پر متوجہ ہو کر باہم الزام دینے لگے. قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، کہنے لگے ہائے ہماری خرابی، بدبختی، بلا شبہ ہم حد سے بڑھ جانے والے ہیں. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. عسى ربنا، امید ہے، قریب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس کے بدلہ اس سے بہتر ادا کرے. انا الی ربنا راغبون، بلا شبہ ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. کذالک العذاب، اسی طرح عذاب ہوتا ہے. ولعذاب الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون، اور آخرت کا عذاب اس سے بڑھ کر ہے، کیا خوب ہوتا کہ یہ لوگ جان لیتے. آواز کلیئر ہے؟ جی کلیئر. اس سے پہلی آیات میں ولید ابن مغیرہ کے متعلق سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مخالفین میں سے ایک تھا.
ولید بن مغیرہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مخالفوں میں سے ایک تھا، اور بہت ہی منہ پھٹ اور مالدار آدمی تھا، اور اس کو اللہ نے اولاد بھی بڑی دی تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے 13 بیٹے تھے، اور اسی گھمنڈ میں وہ بہت حد سے بڑا ہوا تھا۔ اب کسی آدمی کو یہ سوال ہو سکتا تھا، ذہن میں دماغ میں بات آ سکتی ہے کہ جب وہ اللہ کے نبی کا اتنا بڑا مخالف تھا، اسلام کا اتنا بڑا دشمن تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے گھٹیا آدمی کو اتنا مال اور اولاد کیوں دیا؟ یہ آدمی کو سوال ہو سکتا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے انا بلوناہم، بے شک ہم نے ان مکے والوں کو آزمایا جن میں ولید ابن مغیرہ بھی تھا۔ یہ باتیں میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ اللہ رب العزت کی آزمائش کی شکلیں مختلف ہیں۔ امتحان تو جب ہوتا ہے جب انسان کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری نعمتوں کا کتنا شکر گزار ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ کہ انا بلوناہم، بے شک ہم نے ان مکے والوں کو آزمایا، ان میں سے ایک ولید ابن مغیرہ بھی تھا۔ اب کیسے آزمایا؟ کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسے ہم نے آزمایا باغ والوں کو۔ یہ باغ والے کہاں کے رہنے والے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حبشہ کے رہنے والے تھے۔ حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں یمن میں رہتے تھے۔ بہرحال واقعہ جہاں کا بھی ہو، عبرتناک واقعہ ہے۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک آدمی تھا، بڑا نیک، بڑا پرہیزگار، اللہ کا ولی بندہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک باغ عطا فرمایا تھا جس میں ہر قسم کے پھل تھے اور کھیتی بھی تھی۔ اس کا یہ معمول تھا، اس کا روٹین تھا کہ پھل جب اتارنا ہوتا تھا تو علاقے میں اعلان کرا دیتا تھا کہ فلاں دن میں نے پھل اتارنا ہے۔ غربا، مساکین، محتاج لوگ پہنچ جاتے، اور اعلان کرتا کہ بھائی وہ لوگ پہنچ جائیں اور اپنا حق وصول کر لیں۔ وہ پھل کے 3 حصے کرتا تھا، ایک حصہ گھر کی ضروریات کے لیے رکھ لیتا تھا، ایک حصہ باغ کی ضروریات کے لیے رکھتا تھا، یعنی کھاد پانی بیج وغیرہ کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا معمول تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے دیے تھے، لڑکی کوئی نہیں تھی۔ لڑکوں کو بھی ساتھ لے جاتا تھا کہ یہ بھی دیکھیں کہ میں کس طرح تقسیم کرتا ہوں، اور میرے بعد یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے۔ وہ اللہ کا بندہ بیمار ہو گیا اور سمجھا کہ میں اس بیماری سے اب بچ نہ سکوں گا۔ بیٹوں کو وصیت کی اور سمجھایا کہ بیٹو، یہ سب کچھ رب تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور یہ باغ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، ہمارا تو صرف نام ہے، حقیقت میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو ہر نفس کو یعنی ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ بیٹو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جس طرح میں کرتا ہوں تم نے بھی اسی طرح کرنا ہے۔ پھل اتارنے کا جب وقت آئے تو غریبوں مسکینوں کا ان کا حق وہیں دے دینا ہے۔ اور یہ کہا کرو فوت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ پھل تیار ہو گیا، کھیتی پک گئی، پھل توڑنے کا وقت آیا تو رات کو تینوں بھائیوں نے مشورہ کیا کہ کل پھل توڑنا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ درمیانے نے کہا کہ اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح ہمارے باپ کرتا تھا، اور اس نے ہمیں وصیت بھی کی ہے۔ بڑے اور چھوٹے نے کہا کہ ہمارے والد کی عقل میں تھوڑی کمی تھی، ان کی سمجھ ٹھیک نہیں تھی، سارا سال محنت کرتا، گرمی سردی برداشت کرتا، اور جب پھل تیار ہوتا تو غریبوں اور مسکینوں کو دیتا تھا، ہم نے ان کو کچھ نہیں دینا ہے۔
بیچ والے نے کہا جو اچھا تھا کہ خدا نہ خائی، خدا کا خوف کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو اس کی سزا بہت ہوگی۔ اور والد صاحب کی بات مانو۔ اب اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کا حکم تھا چوتھائی مال دینا، یعنی جو بھی مال نکلے اس میں سے چوتھائی حصہ غریبوں میں تقسیم کرنا ہے۔ لیکن وہ بندہ جو تھا وہ بڑا نیک تھا، وہ چوتھائی نہیں بلکہ تہائی مال دیتا تھا، یعنی 3 حصے کرتا، ایک حصہ دیتا غریبوں کو۔ بھائیوں نے کہا کہ یہ تو والد صاحب کی بیوقوفی ہے کہ کمائے ہم اور کھائے دوسرا، یہ تو کوئی عقل کی بات ہے نہیں۔ وہ بیچارہ اکیلا تھا، جو بیچ والا تھا اس نے کہا نہیں ہم والد صاحب کی بات مانیں گے، لیکن وہ دونوں اس کو مجبور کر دیے۔ انہوں نے قسم اٹھائی کہ رب تعالیٰ کی قسم، صبح جا کر ہم نے پھل کاٹنا ہے اور کسی کو ایک دانہ بھی نہیں دینا ہے اور کسی کو خبر تک نہیں کرنی ہے۔ کہنے لگے جاتے وقت بلند آواز سے بات بھی نہیں کرنی ہے کہ کوئی فقیر سن لے اور وہاں آ نہ جائے، اور اس طرح چلنا ہے کہ پاؤں کی آہٹ بھی کوئی نہ سنے۔ اور یہ مشورہ کر کے سب سو گئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے آگ کا ایک گولا بھیجا جس نے سارے باغ کو راکھ کر کے رکھ دیا اور کوئی چیز اس نے نہ چھوڑی۔ صبح اندھیرے منہ باغ کی طرف چلے، جب وہاں پہنچے تو باغ نظر نہ آیا، نہ درخت نہ کھیتی۔ پہلے تو کہنے لگے کہ ہم پر نیند کا غالبہ ہے، شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہم کسی اور جگہ چلے آئے ہیں۔ پھر جس وقت اچھی طرح غور کیا تو آس پاس کو دیکھا تو کہنے لگے کہ جگہ تو وہی ہے، مگر ہمیں رب تعالیٰ نے محروم کر دیا۔ اب واویلا کرنے لگے، ہائے ہائے کرنے لگے۔ تو بیچ والے نے جو اچھا تھا اس نے کہا کہ میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ نہ کرو، والد صاحب کی وصیت پر عمل کرو۔ پھر انہوں نے رو رو کر آہوزاری کی، اللہ تعالیٰ سے خوب رو کر دعا مانگی، اور کچھ باپ کی نیکی کام آ گئی۔ بڑوں کی نیکی جو ہے چھوٹوں کو بھی کام آ جاتی ہے۔ مفسرین نے یہاں پر خاص طور سے سرفراز خان صفدر صاحب نے ایک واقعہ بھی لکھا ہے اسی کے ضمن میں، کہ بڑوں کی نیکی چھوٹوں کے کام کیسے آتی ہے۔ باپ اگر نیک ہے تو اس کا اثر اولاد پر بھی پڑتا ہے، دادا اگر نیک ہے تو اس کا اثر پوتوں پر بھی پڑتا ہے۔ لکھا ہے کہ 16ویں پارے کے پہلے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سفر کرتے ہوئے جو انطاکیہ شہر پہنچے، تو انطاکیہ شہر آج بھی جو مصر میں موجود ہے، تو وہاں دوپہر کا وقت تھا، بڑی بھوک لگی تھی، کچھ تھا نہیں پیسہ وغیرہ سامان کھانے کا۔ سامنے کچھ لوگ نظر آئے، ان سے کہا کہ بھوک لگی ہوئی ہے کھانا کھلا دو۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو صحت سے تندرست لگ رہے ہیں اور دیکھنے میں خوبصورت بھی ہیں، یہ کیوں سوال کرتے ہیں، کیوں مانگ رہے ہیں؟ ان کے دماغ میں تھا کہ بھائی اندھا لنگڑا اور بیمار مانگے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات آدمی کے ساتھ ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ اس کو مانگنا پڑتا ہے۔ اسی لیے آتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی سوال کرنے والا آئے، وہ عربی گھوڑے پر سوار ہو گیا ہے، تب بھی اس کو کچھ تم دے دو، اس کو واپس نہ کرو۔ بہرحال انہوں نے ان کو نہیں دیا کھانا، انکار کر دیا کھانا کھلانے سے۔ وہ جو جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بڑی سی دیوار ہے جو گرنے والی ہے۔ خضر علیہ السلام کا نام بلیا بن ملکان تھا۔ خضر اس لیے کہتے ہیں ان کو کہ جس جگہ وہ بیٹھتے تھے وہ جگہ فوراً سبز ہو جاتی تھی، وہ اس میں گھاس اگاتے تھے۔ بہرحال
خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ دیوار گرنے والی، انہوں نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضرت یہ اتنے بے مروت لوگ ہیں کہ ہم نے ان سے کھانا مانگا اور وہ ہم کو کھانا تک نہیں کھلایا، آپ نے مفت میں ان کو دیوار سیدھی کر دی، کچھ اس کی مزدوری لے لیے ہوتے ہیں ان سے اسی کھا لیتے ہم لوگ۔ بہرحال وہاں تو کچھ جواب نہیں دیے، لیکن بات میں انہوں نے بتایا یہ دیوار جو ہے 2 یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے خزانہ تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان بچوں کا باپ نیک تھا۔ بہرحال بات یہ آئی کہ بڑوں کی نیکی چھوٹوں کو کام آتی ہے، تو گویا کہ ان باغ کے جو مالی تھا، جو مالک تھا، وہ بڑا نیک آدمی تھا۔ بہرحال ان بچوں کو بعد میں احساس ہوا، انہوں نے بڑی رویا گر گڑایا اور اللہ سے دعا کی، پھر والد بھی نیک تھے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کی دعا سنی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بہتر باغ عطا فرما دیا۔ معالم التنزیل اور تفسیر کشاف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ اس باغ کے انگور کا ایک گچھا اتنا بڑا ہوتا تھا کہ اس کا آدھا حصہ کھچر کے ایک طرف اور دوسرا آدھا کھچر کے دوسری طرف رکھنا پڑتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جتنی چاہے برکت ڈال دے۔ تو گویا کہ انسان اگر کوئی غلطی انسان سے ہو جائے انسانیت کے ناطے، پھر اگر وہ شرمندہ ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں توبہ ہو اور دل سے توبہ ہو اور اپنی گناہوں پر ندامت ہو، تو اللہ رب العزت کبھی کبھی انسانوں کو جو ہے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے برکت کا نظام کیا ہے، انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ یہ جو انگور کے گچھے کے لیے کہا گیا کہ اتنا بڑا انگور ہوتا تھا، گچھا اس کا ہوتا تھا ایک، کہ کھچر یعنی گدھے پر جو لادتے تھے، کھچر اور گدھے پر، تو ایک طرف اس کا آدھا ہوتا، ایک طرف آدھا ہوتا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اتنا بڑا سنترا دیکھا ہے کہ اس کے 2 حصے کر کے آدھا اونٹ کے ایک طرف اور آدھا دوسری طرف رکھنا پڑتا تھا۔ اللہ اکبر! یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں، اور جنت میں تو خیر جو چیز ملنے والی اس کا تصور انسان نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، جب دجال کا خروج ہوگا اور پوری دنیا جب ظلم و جور سے بھر جائے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے دجال سے مقابلے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں عطا فرمائیں گے کہ ایک انار کے دانے کے اندر، اس کے کھول کے اندر 10 آدمی بیٹھ جائیں گے اس کے نیچے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ بہرحال یہ ایک پورا واقعہ تھا جو باغ والوں کے متعلق بیان کیا گیا۔ اب آیت کی تفسیر مختصر طور پہ کر دی جائے تو اللہ کہتے ہیں انا بلوناہم، بے شک ہم نے آزمایا ان کو، کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسے کہ آزمایا ہم نے باغ والوں کو، اذ اقسموا، جب انہوں نے قسم اٹھائی۔ اب اس کا سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا، ترجمہ صرف سمجھیں گے فوراً سمجھ آ جائے گی بات، کہ اذ اقسموا، جب انہوں نے قسم اٹھائی، لیصرمنہا، کہ البتہ ضرور کاٹیں گے، وہ اس کو یعنی اس پھل کو اتاریں گے، مصبحین، صبح کے وقت۔ رب کی قسم، صبح رب کی قسم جو ہے اٹھا کر انہوں نے قسم اٹھائی اور صبح کو چل دیے، اور انہوں نے ولا یستثنون، انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ انہوں نے جو بات کہی اگر انشاءاللہ کہتے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس وجہ سے ان کے محفوظ کر دیتے، تو انشاءاللہ نہیں کہا۔ حالانکہ آدمی پر لازم ہے جب بھی کوئی کام کرنا چاہے تو کہے کہ انشاءاللہ ضرور کہہ لے، تاکہ اس میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے۔
جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے یہودیوں نے 3 سوال کیے تھے، تو آپ علیہ السلام نے انشاءاللہ کہنا بھول گئے اور آپ نے کہا کہ کل جواب دیں گے۔ اس کے بعد وہی کا آنا بند ہو گیا اور بہت دن انتظار کرنا پڑا، اور یہودیوں نے آپ کو تانا دینا شروع کر دیا کہ نہ جانے محمد کا کل کب آئے گا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں کہا، اس کے 15 دن کے بعد وہی آئی، اور وہی کا آغاز ہی کیا تھا؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ نے صاف کہہ دیا آپ سے کہ آپ نہ کہیں کہ کسی چیز کے بارے میں کہ میں کرنے والا ہوں اس کو کل، مگر یہ کہ آپ اللہ چاہے، یعنی اتنا کہہ دیجئے۔ یہ گویا کہ امت کو تعلیم دی گئی کہ کوئی کام جو ہے اپنے اوپر بھروسہ نہ کرے آدمی، اللہ چاہے تو بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ فطاف علیہا طائف، پس پھر گیا اس باغ پر پھرنے والا، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے آسمانی آفت آئی جس نے سارے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا۔ کس حال میں؟ وہم نائمون، وہ رات کو مشورہ کر کے سوئے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ سے عذاب آیا اور سب کو ختم کر دیا۔ فاصبحت کالصریم، کیا ہوا پھر وہ جب صبح کو گئے تو کیا ہوا؟ بالکل کٹا ہوا پایا، جل کر راکھ ہو گیا تھا، جیسے لکڑیاں جلنے کے بعد راکھ ہو جاتی ہے ویسے ہی انہوں نے پایا اس کو۔ سریم کا ایک معنی کالی راکھ کا بھی آتا ہے اور کٹا ہوا کا معنی بھی آتا ہے۔ فتنا دو، پس انہوں نے کیا ہوا جب وہ صبح کو اٹھے تو فتنا دو، انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا صبح ہونے پر، انغدوا علی حرثکم، چلو جلدی چلو اپنے باغ میں چلو، ہے نا، ان کو تم سارے میں اگر تمہیں پھل توڑنا ہے۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، پس وہ چلے اور آہستہ آہستہ چل بھی رہے تھے اور آہستہ آہستہ بات بھی کر رہے تھے، اور یہ کر اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین، اس طرح چلنا ہے کہ آج ہمارے باغ میں کوئی مسکین اور کوئی غریب داخل نہ ہونے پائے۔ وغدوا علی حرد قادرین، اللہ فرماتے ہیں اور ہو گئے وہ غریبوں کو روکنے پر قادر اپنے خیال کے مطابق، یعنی وہ سمجھے کہ ہم صبح صبح چلے جائیں گے، وہ دیکھیں گے نہیں، ہماری آواز سنیں گے نہیں تو ہم پہنچ جائیں گے، اور غریب نہیں پہنچ پائیں گے، گویا ان غریب کو روکنے پر قادر ہو گئے ہیں، تو یہ سمجھ کر وہ چل پڑے۔ لیکن کیا ہوا؟ فلما رأوها، پس جب انہوں نے وہاں باغ کو دیکھا تو کہنے لگے انا لضالون، لگتا ہے راستہ بھول گئے، ہمارا باغ تو ہرا بھرا ہے، ہمارے باغ پر تو پھل توڑنے آئے تھے، یہاں تو باغ ہی غائب ہے۔ تو پھر جب غور سے دیکھا اور تھوڑی سی روشنی محسوس ہوئی، وہاں باغ دکھا، بھائی تو کچھ ہے نہیں وہاں پر، کہا بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے ہیں۔ جب وہاں نشانیاں دیکھی کہ اور جو باغات کے بغل میں جو دوسرے کو باغات تھے وہ سب تو موجود ہیں، یہ تو ہمارا ہی باغ لگتا ہے، بل نحن، ہم تو محروم کر دیے گئے۔ قال اوسطهم، ان میں کا جو درمیانی تھا، جو اچھا آدمی تھا، بھائی تھا اس کا، کہا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، لولا تسبحون، کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیوں نہیں کرتے، اس نے ہم پر احسان کیا ہے، ہمیں اس کا حق ادا کرنا چاہیے، اور باپ کی وصیت کے مطابق غریبوں کو ان کا حق دینا چاہیے، اور تم نے تو انشاءاللہ بھی نہیں کہا اور اپنے آپ کو پھل کاٹنے پر قادر سمجھ بیٹھے۔ اب تم ناشکری کا نتیجہ دیکھ لیا، کیا ہوا؟ اس وقت قالوا، ان بھائیوں نے، دونوں بھائیوں نے کہا سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا پروردگار، ہمارا رب، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ جب آدمی اپنے گناہوں کا اقرار سچے دل سے کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، کہ تم میں سے ہر بندہ گناہ گار ہے، ہر بندہ خطا کار ہے، ہاں خطا کاروں میں سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو اپنی گناہوں پر شرمندہ ہو اور توبہ کر لے۔ تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم ظالم تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پس متوجہ ہوا بعض ان میں کا بعض پر، یتلاومون کیسے؟ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، ایک نے کہا تو نے یہ فیصلہ کیا تھا، دوسرے نے کہا تو نے یہ فیصلہ کیا تھا، میں نے تیری تائید کی تھی، بس آپس میں وہ بحث کرنے لگے تاکہ وہ سمجھے کہ بھائی میری غلطی نہ تھی۔ خیر ملامت کرنے میں قالو کہنے لگے یا ویلنا انا کننا طاغین، ہائے افسوس ہم پر، ہم نے تو بڑی غلطی کر دی، بے شک ہم سرکشی کرنے والے تھے، خدا کی نافرمانی کرنے والے تھے۔
والد صاحب کا اچھا طریقہ چھوڑنے والے تھے. عسى ربنا یبدلنا، امید ہے کہ ہمارا رب بدل دے ہمیں خیرا منہا، اس سے بہتر. دیکھیے اس کو کہتے ہیں اللہ کا خوف بھی اور اللہ سے امید بھی. ایسا نہ ہو کہ آدمی مایوس ہو جائے، ایسا بھی نہ خوف ہو کہ آدمی مایوس ہو جائے، یہ اللہ تو اب تو ہم معاف کریں گے ہی نہیں، یہ بھی غلط ہے. مایوسی کفر ہے. مایوس نہیں ہونا ہے، مگر کوئی غلطی انسان کے ناطے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہمارا رب غفور الرحیم ہے. انہوں نے کہا کہ ایسا امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں بدل دے ہمیں خیرا منہا، اس سے بہتر. انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، اپنا جرم مانتے ہیں، اپنی سرکشی کو تسلیم کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اور اپنے مالوں پر اپنے اولاد سامان پر گھمنڈ نہیں کرتے. کذالک جو ہے ہم اب ان چیزوں سے ہم توبہ کرتے ہیں. بہرحال انہوں نے اس توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ سنی، ان کے والد کے برکت سے اللہ نے پھر ان کو اس سے بہتر لوٹا دیا. آگے اللہ کہتے ہیں کہ کذالک العذاب، اسی طرح مال پر عذاب آتا ہے، یعنی مال والوں مال پر گھمنڈ نہ کرو، اللہ کا عذاب یوں ہی آتا ہے، یہ تو دنیا کا عذاب ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. دنیا کی آگ میں لوہے تک چیزیں پگھل جاتی ہیں. دنیا کا آگ جو ہے معمولی آگ ہے، دنیا کی آگ معمولی آگ ہے تو اس میں لوہا بھی پگھل جا رہا ہے. آخرت کا آگ اس سے 70 گنی بڑی ہوئی آگ ہے، تو اس کا عالم کیا ہوگا. اللہم احفظنا، اللہم احفظنا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہرحال کہتے ہیں اس آگ کے بارے میں اللہ نے کہا لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مرے گا نہ اس میں زندہ رہے گا. ظاہر سی بات ہے کہ وہاں تو موت آئے گی نہیں، اور زندگی کا حال یہ ہے کہ وہ جینا ہی کیا جینا ہے کہ جو جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو انسان. بہرحال بات یہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا وَكَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا عذاب یوں ہی ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہوگا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ جان لیں کہ دنیا کی جو ناپائیداری ہے اور دنیا میں جو عارضی ہونے کو سمجھ لے آدمی کہ دنیا عارضی ہے، یہ ختم ہو جانے والی دنیا ہے، یہ باقی رہنے والی نہیں ہے. آخرت کو سامنے رکھے آدمی اور آخرت کے حساب سے تیاری کرے تو دنیا بھی آسان ہوگی اور آخرت کا منزل بھی آسان ہو جائے گا، اور آدمی اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو جنت کا مستحق بنا لے گا. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے رکھیں پھر. ٹھیک ہے، رکھتے ہیں. السلام علیکم.